ایک دو روزے کے مسائل سن لیجئے کہ فرض روزوں کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں. ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا بعض لوگ سحری کھانے کے بعد ایک دم اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اوہو ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے. تو آپ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھا رہے ہیں، سحری ناشتہ نہ ہو، کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں، اور پھر تاکہ لوگ ہمارا پردہ بھی رہے. اور ایسی کسی کے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو کسی عذر کی بنا پر، وہ کہتا ہے صراحتاً کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے. لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سحری کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں سحری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے. اور یہ بارہا مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اذان پر نہیں ہے، وقت پر ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ہم مطلب یہ روزہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وقت دیکھ لیں، جو بالکل اچھے کیلنڈرز ہیں کہ آپ اس پہ مطمئن ہیں وہ پہلے لے لیں. جب طلوع فجر اس میں جو لکھا ہوتا ہے یہ آئے سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر لیں تاکہ ذرات وغیرہ ختم ہو جائیں، یہ بیسٹ ہے. لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں ان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں یہ دیکھتے آئے تھے جی. کوئی کہتا ہے سگریٹ پی لو، چائے پی لو، پانی پی لو جلدی جلدی، ابھی یہ اذان ہو رہی ہے اس مسجد کی، اس مسجد کی باقی ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے. اگر اس سے پہلے دیں گے اذان ہوگی نہیں. اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو اذان دی جائے گی وہ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی. تو کسی نے اگر اذان کے بیچ میں کھایا تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا، بلکہ روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا، اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ مطلب کم علمی والی باتیں نہ کریں. اپنے گھر میں اگر یہ رسم قائم ہے اس کو ختم کریں، جہاد کریں اس کے خلاف. ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے. اسی طرح یہ افطار جو ہوتی ہے، ہمارے بعض بھائی کھجور لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پہلے اذان کی آواز سنتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کوئی لازم نہیں ہوتا. ہاں اگر اذان بالکل افطار شروع ہوتے ہی دی جائے چلو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اصل میں روزہ افطار کرنے، روزہ کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے اسلامی کیلنڈر آپ کے پاس ہے، یا چینلز بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہے کہ ہاں یہ وقت بتاتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، تو پھر وہ وقت جیسی ہو جائے، اذان چاہے ہو یا نہ ہو، آپ روزہ کھول سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں جی جب ہم بیٹھتے ہیں چینل تو کوئی چینل کوئی وقت بتا رہا ہوتا ہے، کوئی وقت یعنی 1 منٹ آدھے منٹ کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے. اگر ایسا ہے واقعی تو سحری میں اس کے وقت پر روزہ آپ بند کریں گے کہ جو پہلے وقت بتا رہا ہو. ایک اگر 5:44 کہہ رہا ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا کہہ رہا ہے 5:50، تو 5:44 والے کو فالو کریں آپ سحری کے اندر. اور افطار میں جو بعد والا وقت ہے اس کو فالو کریں. ایک کہتا ہے مثال کے طور پہ 6:44، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 6:50، تو پھر 6:50 کے بعد آپ روزہ کھولیے، تاکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو. اور افطار میں یہ بھی ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے. یہ ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں، ویسے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاسٹ کے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں اس کی خبر آپ دے رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، پاسٹ کا تو مطلب یہ ہے. تو پہلے روزہ کھولیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے.